بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعے روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کو دین کی دعوت دینے پہنچے، پھر کیا ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ مصر کے قریب پہنچے، اللہ نے حضرت ہارون کو ان کے بھائی موسیٰ کے حالات کی خبر دی۔ حضرت ہارون شہر سے باہر گئے اور حضرت موسیٰ کو ساتھ لے کر فرعون کے یہاں پہنچے اور کچھ دن وہاں ٹھہرے۔ کسی کی یہ ہمت نہ تھی کہ ان کا حال فرعون سے کہہ سکے۔ ایک دن ایک شخص جو فرعون کا مسخرہ تھا، اس نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، تم جانتے بھی ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، یہ فرعون کا محل ہے اور ہم سبھی مخلوق آسمان اور زمین کے خدا کے بندے اور غلام ہیں۔ خدا نے ہمیں رسول بنا کر فرعون کے پاس بھیجا ہے۔ اور اس مسخرے نے فرعون کے پاس جا کر کہا، آج میں ایک عجیب خبر لے کے آیا ہوں، لیکن کہنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ فرعون نے کہا، وہ کیا ہے؟ وہ بولا، وہ دو آدمی جو دروازے پر بیٹھے ہیں، ان کی ہیبت اور خوف سے شیروں کا بھی پتا پانی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے سوا بھی کوئی خداوند ہے، تمہارے سوا بھی کوئی مالک اور حاکم ہے، جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور پالنے والا حاکم ہے۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ دیکھا ایک شخص اونی کپڑے پہنے ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، پاؤں میں جوتے ہیں۔ دیکھتے ہی پہچانا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، موسیٰ بن عمران۔ فرعون نے کہا، میں یہ نہیں پوچھتا۔ موسیٰ نے کہا، میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ فرعون بولا، تجھے یہ کہنا چاہیے، میں فرعون کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں اور اس کا پالا ہوا ہوں، اس کے مجھ پر بڑے احسان ہیں۔ اے موسیٰ، کیا تو وہ نہیں ہے کہ جسے میں نے پال پوس کر بڑا کیا، لیکن تو نے ناشکری کی، اور اس کے علاوہ ایک ایسا کام کر کے تو بھاگا جسے تو خوب جانتا ہے۔ اب تجھے یہ اونچا درجہ اور رتبہ کہاں سے مل گیا کہ مجھے نصیحت دینے آیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، میں نے تو تنبیہ کے لیے ایک گھونسا مارا تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ مر جائے گا، اس طرح کے مارنے پر کہ سانس لازم نہیں آتا۔ اور تیرا حال تو یہ تھا کہ دشمنی کی وجہ سے میرے قتل پر تیار تھا اور میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے یہاں سے نکل جانا پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تجھے سچائی کی طرف بلاؤں۔ خدا نے میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت میں میرا شریک کیا ہے۔ فرعون، یہ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی کے مارنے سے تو مجھے لعنت کرتا ہے، اور 400 برس سے بنی اسرائیل کے بیٹے قتل کیے جاتے رہے اور ان پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے، ان کو تو نہیں دیکھتا۔ مناسب یہ ہے کہ تو ایک خدا کو مان اور میری نبوت مان لے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کی بات نہ مانی اور بحث اور حجت کرنے کے لیے ایک بڑا مجمع اکٹھا کیا۔ فرعون نے کہا، اگر تو میرے سوا دوسرے کی بندگی کی دعوت دے گا تو میں تجھے قید کر لوں گا اور مار ڈالوں گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سند اور معجزات دے کر بھیجا ہے۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو اپنا معجزہ دکھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اژدھا کی شکل میں ہو گئی، جس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور منہ سے آگ نکل رہی تھی اور خوفناک آواز اس کی سنائی دے رہی تھی۔ جس چیز پر بھی اس کی پھونک پڑتی وہ جل جاتی۔ فرعون گھبرایا اور کہا کہ اس بلا کو روکو۔ حضرت موسیٰ نے اژدھے کو پکڑ لیا، وہ پھر لاٹھی کی لاٹھی بن گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، میں اپنی نبوت ہاتھ میں ایک اور نشانی بھی رکھتا ہوں۔ فرعون نے کہا، وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ چمکنے لگا، اس سے ایک روشنی پھوٹ رہی تھی کہ آنکھیں چکا چوند ہونے لگی تھی۔ لوگوں نے پناہ چاہی۔ حضرت موسیٰ نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ جیسا تھا ویسا ہی پھر ہو گیا۔ فرعون نے کہا، آج تم جاؤ، میں تمہارے بارے میں غور کروں گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ
فرعون نے موسیٰ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا، اگر تو نے میری بات مان لی کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، تو میں تجھے 4 چیزیں دوں گا۔ پہلی یہ کہ میں خدا سے دعا کروں گا کہ تجھے وہ ایسی جوانی دے کہ تو کبھی بوڑھا نہ ہو۔ دوسری یہ ہے کہ تجھے وہ بادشاہی ملے کہ کوئی تجھ سے چھین نہ سکے۔ تیسری یہ کہ تو تندرست رہے، کبھی بیمار نہ ہو۔ چوتھی یہ کہ ہمیشہ جنت تیرے حصے میں آئے۔ فرعون نے کہا، میں اپنے عقل مند لوگوں سے بات چیت کر کے جواب دوں گا۔ پہلے تو اس نے بیوی آسیہ سے صلاح لی۔ انہوں نے کہا، کوئی بھی سمجھدار ایسی نعمتوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، فوراً ایمان لاؤ۔ پھر وہ باہر نکلا اور حامان سے پوچھا۔ اس نے کہا، یہ عجیب بات ہے کہ اب تک آپ عزت اور حکومت کے تخت پر بیٹھے تھے اور اب آپ بندگی اور ذلت اپنائیں گے۔ اب تک تو لوگ آپ کی بندگی کرتے تھے اور اب آپ دوسرے کی بندگی کریں گے۔ فرعون نے حامان کی بات مان لی اور موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور وزیروں کو بلا کر کہا، موسیٰ جادوگر ہے، ہمارا ملک ہم سے لے لینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے۔ تمہاری اس بارے میں کیا صلاح ہے؟ سب نے کہا، بڑے بڑے جادوگر کو بلائیں، وہ موسیٰ سے مقابلہ کریں گے اور اپنے جادو سے موسیٰ کو ہرا دیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ ملک کے جادوگر بلائے جائیں۔ تھوڑی ہی دنوں میں بہت سے جادوگر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا، تمہیں بہت کچھ انعام دیا جائے گا اور تم ہمارے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر حکم دیا، تہوار کے دن سب لوگ میدان میں جمع ہو۔ جادوگروں نے 70,000 لاٹیاں اور رسیاں تیار کر لی۔ ایک بھیڑ تھی جو میدان میں جمع ہو گئی، سارا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ جادوگر اپنا جادوگری کا سامان لے کر مقابلے کے لیے تیار تھے۔ حضرت موسیٰ کے آنے کا انتظار تھا۔ اچانک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تشریف لائے۔ پہلے تو حضرت موسیٰ جادوگروں کو نصیحت کی۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ کی تقریر سنی تو وہ بہت حیران ہوئے، اس لیے کہ ان کی باتیں اور ان کی صورت جادوگروں کی سی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اگر تم جیت گئے تو ہم تمہاری پیروی کریں گے، لیکن فرعون کے اقبال سے مجھے امید یہی ہے کہ ہم غالب اور کامیاب ہوں گے۔ جادوگروں نے اپنی جادو بھری رسیاں پھینکی جو دوڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ لوگ انہیں زندہ سمجھ کر ڈرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے اپنی لاٹھی پھینکی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ لاٹھی ازہدہ بن گئی اور اس نے ساری جادو کی رسیاں نگل لی، یہاں تک کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ وہ ایسا گرجتا تھا کہ ڈر کے مارے لوگوں کا کلیجہ پانی ہو رہا تھا۔ پتھر اینٹ جو سامنے آتا اسے چبا ڈالتا۔ منہ پھیلائے فرعون کی طرف بڑھا۔ فرعون اس کی ہیبت سے بھاگا۔ لوگ بھی ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کتنے ہی لوگ روندے اور کچلے گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے قیامت کی گھڑی آ گئی ہو۔ پھر حضرت موسیٰ نے ازہدے پر ہاتھ ڈالا، پھر وہ لاٹھی کی لاٹھی ہو گئی۔ جادوگروں نے سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہے بلکہ سچے ہیں۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون یہ دیکھ کر بہت غصے میں آیا اور کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم میرے حکم اور اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ اگر تم لوگ اس نئے دین کو نہیں چھوڑتے تو تم سب کا ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک پاؤں کٹوا کر سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں کے دل میں ایمان ایسا اتر گیا تھا، سبھی بات ایسی جم گئی تھی کہ وہ سچے دین سے پھر نہیں پھرے۔ اور بیوی آسیہ نے بھی اپنا ایمان ظاہر کیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ خدا کے سچے نبی ہیں۔ فرعون نے اس بے گناہ خاتون کو نہایت عذاب دے کر شہید کیا اور بنی اسرائیل پر بھی اس کی سختی بڑھ گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہمارے باپ دادا نے ہمیں آپ کی نبوت کی خوشخبری دی تھی اور کہا تھا کہ آپ کے نبی ہونے کے بعد ہم کو مصیبتوں سے نجات ملے گی، اس لیے ہم تکلیف برداشت کرتے رہے اور آپ کی امید پر جیتے تھے۔ لیکن آپ کے تشریف لانے سے بھی ہمارا دکھ نہ مٹا بلکہ مصیبت اور تکلیف میں اور بڑھوتری ہوتی گئی، اور ہم میں طاقت نہیں ہے کہ صبر کریں۔
اگر آپ کا حکم ہو تو اس ملک سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ دن دور نہیں کہ تمہارے دشمن ہلاک ہوں گے اور خدا تم کو اس زمین کا مالک بنا دے گا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ فرعون کی قوم ایمان نہیں لا رہی ہے تو انہوں نے خدا سے دعا کی۔ خدا نے فرعونیوں کی تباہی کے لیے ایک کے بعد ایک کئی بلائیں نازل کی اور 2-3 سال تک قحط پڑا۔ اس کے بعد طوفان ظاہر ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ طوفان پانی کا تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ پلیگ تھا۔ 7 دن کے اندر اندر ہزاروں قبطی ہلاک ہوئے۔ پھر 7 روز تک ٹڈیوں کا دل ان کی کھیتیوں اور باغوں پر ٹوٹ پڑا، جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئی، میوے اور درخت کے پتے تک ختم ہو گئے اور ان کی زندگی دوبھر ہو گئی۔ جب بھی مصیبت آتی تو حضرت موسیٰ سے کہتے، اب ہم راہ پر آ جائیں گے، آپ خدا سے دعا کیجئے کہ یہ مصیبت اور بلا دور ہو۔ لیکن مصیبت کے ہٹتے ہی وہ پھر کفر پر قائم ہو جاتے۔ اس کے بعد میڈک اور چھوٹی مکھی، مچھر وغیرہ کا عذاب اترا۔ کیڑے مکوڑے اتنے زیادہ ہو گئے کہ مکان، فرش، برتن، لباس ہر جگہ پھیل گئے، بلکہ وہ آنکھوں اور منہ میں بھی پیلے پڑتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اگر یہ عذاب ہم سے ٹل گیا تو ہم تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی اللہ نے ٹال دیا، لیکن عذاب کے ٹلتے ہی وہ پھر سرکش اور نافرمان بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب بھیجا۔ نیل ندی کا پانی ان کے لیے خون کر دیا۔ نیل ندی کا پانی ان کے لیے خون کا کر دیا گیا۔ پینے کے لیے پانی نہ رہا، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک ہی پیالے کا پانی قبطیوں کے لیے خون ہو جاتا اور بنی اسرائیل کے آدمی کے لیے وہ صاف پانی ہی رہتا۔ ایک بار قبطیوں کی ایک عورت نے بنی اسرائیل کی ایک عورت سے کہا، اے بہن، میں پیاس سے مری جا رہی ہوں، تو اپنے منہ میں پانی لے کر میرے منہ میں ڈال دے۔ جب پڑوسن نے اس کے منہ میں اپنے منہ کا پانی ڈالا تو وہ پانی فوراً ہی خون بن گیا۔ کوئی ایمان نہ لایا اور بنی اسرائیل کو دکھ پہنچاتے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر حکم اتارا کہ تم اپنی تمام قوم مصر سے باہر لے جاؤ۔ آدھی رات کے وقت حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر نکل پڑے۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کا کوئی آدمی اپنے گھر میں نہیں ہے۔ انہوں نے شور مچایا اور فرعون کو اس کی خبر دی۔ فرعون نے حکم دیا کہ فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا جائے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو فرعون بھاری لشکر لے کر حضرت موسیٰ کے پیچھے روانہ ہوا، یہاں تک کہ فرعون کی فوج بنی اسرائیل کے قریب گئی۔ بنی اسرائیل بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے اللہ کے نبی، دشمن آ پہنچے ہیں، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے کہ فرعون کی فوج آ رہی ہے، آگے دریا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ نے مجھے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ اسی حال میں حضرت جبریل آئے اور حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ لاٹھی مارتے ہی دریا میں راستہ نکل آیا اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لوگ دریا کے اندر سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ فرعون ساحل پر پہنچا تو دریا کا یہ حال دیکھ کر ڈرا اور اسے بڑی فکر ہوئی۔ سوچا کہ مصر لوٹ جائے اور موسیٰ کا پیچھا نہ کرے۔ جب حامان سے اس بارے میں صلاح لی تو اس نے کہا، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے والی بات ہوگی کہ بنی اسرائیل تو اپنے جادو کے ذریعے دریا پار کر گئے اور ہم خالی ہاتھ مصر واپس لوٹ جائیں۔ ہمارے لیے یہ بھی شرم کی بات ہوگی کہ ہم موسیٰ پر ایمان لائیں۔ فرعون اس کے بہکاوے میں آ گیا اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ فرعون کے پیچھے اس کا لشکر بھی دریا میں اتر آیا تو خدا نے دریا کا پانی جو ادھر ادھر ٹھہر گیا تھا ملا دیا، اور اس طرح فرعون اور اس کی فوج تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔
بنی اسرائیل نے جب اپنے دشمنوں کا یہ حال دیکھا تو خدا کا شکر ادا کیا اور ان کا ایمان حد درجہ بڑھ گیا۔ لیکن لوभ بہت بری چیز ہے۔ بنی اسرائیل لوभ میں پڑ گئے اور مردہ قبطیوں کے جسم پر سے لاکھوں کا زیور اور لباس اتارنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے بہت منع کیا لیکن وہ مانے نہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون کو 24,000 آدمیوں کے ساتھ مصر بھیجا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر تمام باغ اور جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ایک شخص کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر کے ہمارے چینل علیشہ وائس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے، اور پیارا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔